کیوں شرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب گناہوں کی معافی شرک کی معافی نہیں ہے؟ تو کیا توحید کی داستان یہیں سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں، توحید کی داستان اس سے بھی تھوڑا پہلے سے شروع ہوتی ہے. اور وہ کیا ٹائم ہے؟ تو پھر وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ سے بچھڑ کے اس دنیا میں آ گئے اور قیامت کے دن ہم نے جا کے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. اور تب تک کے لیے نہیں، میں آپ کی بات نہیں مان رہا، اپنی مرضی سے جو میرا دل ہے میں کروں گا، یا جو مجھے سمجھ آئے میں کروں گا. شام سے رات تک میں شیطان کی مانوں گا، کیونکہ اس میں زیادہ صحیح رہتا ہوں میں شیطان کے ساتھ. جیسے مرضی چاہیں اپنے دین کو مروڑیں توڑیں، اس کے اوپر جیسے مرضی عمل کریں، جو مرضی آپ اس کے ساتھ کریں. کرے اگر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرائے سجدہ تو کافر، واقب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پر جا جا کر نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کر مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ہی اس سے ایمان جائے. یہ اشعار صرف اس لیے کہے گئے ہیں کہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے. مسلمانوں میں ہمیں کچھ سٹینڈرڈز ڈیفائن کرنے چاہیے، اور سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ صرف اور صرف قرآن، اور قرآن کے تھرو جس سورس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائے وہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں. 2 بلین مسلمان اس وقت بری طرح سے پس رہے ہیں، اور کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. چاہے جائے کہ ہم جا کے غزہ میں کچھ کریں، فلسطین میں کچھ کریں، ہم اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے. کل کو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم بھی ایسی باقی مسلمانوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو ہمارے باہر بیٹھے ہوں گے. Now the point is کہ ہم کیوں کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں، توحید کی داستان. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور سارے سٹینڈرڈز ہمارے قرآن مجید ہیں. قرآن مجید جس طرف لے کے جائے وہ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں. توحید قرآن مجید کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر ہم اس توحید پہ اکٹھے نہیں ہوتے تو ہم کبھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بجائے کسی اور کے ڈر آ جاتے ہیں، ہمیں اللہ کی بجائے کہیں اور سے رزق ملنے کی سوچ آ جاتی ہے، ہمیں اللہ کی بجائے کہیں اور سے اپنی مدد آنے کی سوچ آ جاتی ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی ایک ملک کے لیول پہ یا ایک انسان کے لیول پہ، ایک عام مسلمان کے لیول پہ، تو توحید اس کا سب سے میجر پورشن ہوگا. اگر اس کو ماننے والا ہوگا تو اس کو پھر کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی سے رزق کی طلب نہیں ہوگی، کسی سے مدد کی طلب نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ صرف کیا ہوگا؟ یہ قرآن مجید ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں سارے یہ ہوں گے. جتنے بھی ہمارے تعصبات ہیں، جتنے بھی ہمارے تفرقات ہیں، جتنی بھی ہمارے اختلافات ہیں، وہ زبان کی بنیاد پہ ہو، رنگ کی بنیاد پہ ہو، وہ آپ کی کاسٹ کی بنیاد پہ ہو، وہ آپ کے علاقے کی بنیاد پہ ہو، وہ آپ کی سوچ کی بنیاد پہ ہو، جو بھی اختلاف ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں، جن کی وجہ سے ہم یونانیمس اور یونائٹیڈ اور کمبائنڈ نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے مسئلے یوں حل ہو سکتے ہیں اگر ہمارا توحید کا پورشن اسٹرانگ ہے. اور یہ میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ریورس انجینئرنگ کریں کسی بھی اختلاف کے اوپر، کسی بھی مسئلے کے اوپر، کسی پریشانی کے اوپر جس کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، تو ان ساروں کو ریورس انجینئرنگ کر کے اگر آپ قرآن مجید تک لے کے جائیں گے تو پھر قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی ایک ڈیسیجن اس کے بارے میں موجود ہوگا جس کے اوپر اگر ہم آلریڈی ایمان لائے ہوئے ہوتے تو ہمیں وہ اختلافات کیسے نہ کرنے پڑتے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے ماننے کا حق ہوتا ہے. توحید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے ختم. اللہ کو ایک ماننا نہیں، اللہ کی بھی سب ماننا توحید ہے. اور اگر ہم اللہ کی آلریڈی سب مان رہے ہوں گے تو اختلاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوچیں ایک مینول ہے، اس مینول کے اوپر سارے عمل کر رہے ہیں. ایک جے ڈی ہے، جے ڈی کے اوپر پراپرلی عمل کر رہے ہیں سارے، تو اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا. اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. اختلافات جن چیزوں میں ہوتا ہے ان چیزوں کی ڈسکشن قرآن مجید سے بھی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم اس کو اتنے بڑے مسئلے بنا کے اختلاف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بیسز سب کی سیم ہے. 2 بلین مسلمان جس مرضی کونے سے جہاں مرضی کونے تک آپ چلے جائیں، سب کے سب ایک ہی قرآن کو ماننے والے، ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اس اللہ کی ماننے میں اختلافات کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری غلطیاں ہیں جو صرف توحید کی بیسس پہ ہے، جس کو اگر ہم ختم کرنے کی کوشش کر کے اپنے اسٹینڈرڈ سے، اپنے اس مینول سے، اپنے اس جے ڈی سے جڑ جائیں، اپنے اس قرآن مجید سے جڑ جائیں، تو ہمیں اختلافات ختم کریں گے اور ہمارے اوپر یہ مسئلے نہیں ہوں گے. اگر میں آپ کو اتنی تمہید باندھنے کے بعد اگر میں آپ کو واپس لے کے چلوں اس عہد الست پہ جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ الست بربکم،
قالوا بلا، سب نے کہا جی ہیں، بالکل ہمارے رب ہیں. اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں آپ کہ اس جگہ پہ یہ سارے لوگ کون کھڑے ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ کون کھڑے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر بندے کو، ہر انسان کو، مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو اللہ نے نکال کے اپنے سامنے کھڑا کیا ہے اور سب سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کھل کے کہا، یہ جو مار رہے ہیں ابھی وہ بھی، اور جو مر رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی، سب نے کہا جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہاں پہ سب کیا ہیں؟ یونانیمس ایک ڈیسیجن ہے سب کا کہ بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد پھر ابھی جب ہم ساروں نے اس وقت ایک ہو کے ایک اللہ کو مانا تھا، تو یہاں پہ آ کے اتنے بکھرے بکھے ہوئے ہیں. اسی لیے بکھرے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایک اللہ کو مان رہے تھے اور سارے کے منہ سے ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. یہاں پہ آ کے ہم نے کیا کہا؟ یہاں پہ ہم نے آ کے تھوڑا سا بدل لیا اپنے آپ کو. ہم نے کچھ نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، کچھ نے کہا ہمارے بت ہیں، کچھ نے کہا ہمارے پیغمبر ہیں، کچھ نے کہا ہمارے اولیاء ہیں، کچھ نے کہا ہمارے پتھر ہیں، کچھ نے کہا پہاڑ ہیں، سورج ہے، آگ ہے، پانی ہے. ہم نے آ کے رب اپنے ڈفرینٹ کر دیے. کچھ نے کہا میری خواہش ہی میرا رب ہے. تو جب یہاں پہ آ کے ہم اس ایک بات سے سارے مکر گئے اور پھر گئے، تو آف کورس یہ ہونا تھا کہ ہم سارے الگ ہو جاتے، بکھر جاتے، ٹوٹ جاتے اور ایک دوسرے کو ماننا شروع کر دیتا، صرف اس بیسس پہ کہ تو میرے رب کو نہیں مان رہا، میں تیرے رب کو کیوں مانوں، جبکہ سب عہد الست پہ ایک اللہ کو مان کے زمین پہ اترے ہیں. تو اللہ نے بھی عہد الست پہ اپنی صرف توحید ہی منوائی تھی کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، میرے علاوہ کسی اور کو جا کے تو نہیں بنا لو گے. اور سب نے مانا کہ ہاں جی ہیں، بالکل ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. اب بائی ڈیفالٹ اس طرح دیکھا جائے تو سارے کے سارے ہو گئے مسلم. وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان مسلم ہو گئے. بائی ڈیفالٹ سب نے تسلیم کر لیا اللہ کو، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سب موجود ہیں، سب نے مان لیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے. اب بائی ڈیفالٹ سارے مسلم ہو گئے. اور اسی لیے ایک حدیث بڑی پاپولر کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیں، یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، اس کو آتش پرست بنا دیں، ستارہ پرست بنا دیں، وہ سارے اس کے ماں باپ آگے. تو بچہ ہر فطرت پہ پیدا ہونے کی سینس بھی یہی ہے کہ تم دیکھو کہ سارے وہاں پہ مسلمان بن گئے ہیں، سب نے وہاں پہ اللہ کو تسلیم کر لیا ہے. پھر ان سارے انسانوں میں سے ایک ایک کر کے دنیا میں آ رہا ہے، ایک ایک کر کے دنیا میں آ رہا ہے. تو آف کورس وہاں کا مسلمان یہاں پہ آ کے عیسائی تو نہیں ہو سکتا، وہاں کا مسلمان یہاں پہ آ کے کافر وہ تو نہیں ہو سکتا. پیدا تو اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان کر رہا ہے، اپنی فطرت پہ وہ آ رہا ہے دنیا میں، اور یہاں پہ آنے کے بعد اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں وہ پھر مسلمان بن جائے، وہ پھر آگے جو مرضی بن جائے. تو یہ تو بالکل کامن سی بات ہے، بالکل جنرل سی بات ہے، اتنی کلیئر بات ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم بھی یہی دیا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بولیں. اب یہ جو آیت ہے سورہ حامیم سجدہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورس نمبر 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ ہم تسلیم کر کے مسلمان بنے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ تم نیچے جا کے مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی اپنا نام رکھ لو، یہودیوں میں سے ہو، نصاروں میں سے ہو، میں قادیانیوں میں سے ہو، اس سے ہو، اس سے ہو، سارے اپنے اپنے جو مرضی نام رکھ دو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تم نے جا کے بولنا ہی ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. قال اننی من المسلمین. ایک اور آیت سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا ایمفسائز کیا ہے اس بات کے اوپر. آیت کا پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہو. ڈائریکٹ رام جیت آپ کے پاس آیا تو پھر اس علاقے کے اور اس ٹائم کے لوگوں کے بلیف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین ہے، یہ کوئی مطلب اس کے علاوہ دین نہیں ہے، اس سے فرق دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے. تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا سماکم المسلمین. اب اگر آپ اس کی تھوڑی سی گرامر دیکھیں گے نا، تو گرامر کے اندر نا کچھ ڈائز ہوتی ہیں وربس کی. اب ایک ہوتا ہے فعلا، کہ ڈائریکٹلی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے، ٹھیک ہے، قتل اس نے قتل کیا، ظلم اس نے ظلم کیا، اور شربا اس نے پیا، کتبا اس نے لکھا. یہ بالکل سمپل ہے، زبر کے ساتھ نا، بالکل سمپل. اور ایک ہوتا ہے فعلا. فعلا مطلب اس کے اوپر جو تشدید ہے نا، وہ ایمفسائز کرتی ہے کسی چیز کے اوپر، کہ قتل کہ اس نے بڑی برے طریقے سے قتل کیا، ظلم اس نے بڑا برے طریقے سے ظلم کیا. اسی طرح سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے وَسَمَّأَكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ تم اپنے آپ کو جو مرضی کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، نام تمہارا مسلم ہی ہے، کیونکہ تم وہاں پہ تسلیم کر کے مجھے آئے تھے تو مسلم بن کے آئے تھے. یہاں نام تمہارا مسلم ہی ہے. دوسرے حامیم سجدہ کے آئے تھے کانٹیکس میں بھی آپ دیکھیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ تم سب کا نام مسلم رکھے. الٹیمیٹلی بات ایک یہ ہے کہ تم ساروں کا
نام مسلم رکھا ہے کیونکہ تم سارے عہد اللہ سے موجود تھے، تم ساروں نے وہاں پہ تسلیم کیا اور سارے وہاں سے پھر آہستہ آہستہ تم دنیا میں بھیجے جا رہے ہو۔ اب یہاں تک تمہیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بنوا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم سارے مسلم ہو، ون بائی ون تم سب کو میں بھیج رہا ہوں، جا کے پھر نہ جانا، مکر نہ جانا۔ تو کیا توحید کی داستان یہیں سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں، توحید کی داستان اس سے بھی تھوڑا پہلے سے شروع ہوتی ہے، اور وہ کیا ٹائم ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور سب ہم صرف مسلم نہیں، یہودی عیسائی جتنے بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والے سب کو پتہ ہے، اور ایون ابھی تو پوری دنیا کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا بیسیکلی واقعہ تھا کیا۔ تو اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد سب کو بولا کہ تم سجدہ کرو، رشتوں نے سجدہ کر لیا۔ اب وہاں پہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ابلیس جو تھا وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بولا تھا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور ان کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، تو میں ان سے افضل ہوں اور بہتر ہوں، اور اس غرور کی بنیاد پہ سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ توحید کا سلسلہ، توحید کی داستان شروع وہاں سے ہوتی ہے، وہاں سے ایسے ہوتی ہے کہ اللہ نے بنا دیا آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا جی میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آٹومیٹکلی دو رستے کھل گئے، ایک رستہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی بات مان لی، ایک رستہ وہ ہے جس نے مغرور بن کے اللہ کی بات سے انکار کر دیا۔ ایک نے سجدہ کر لیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک نے کہا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے میں اپنا پورا کا پورا سر تسلیم خم کرتا ہوں، ایک نے کہا کہ نہیں 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 میں آپ کی بات نہیں ماننا، اپنی مرضی سے جو میرا دل ہے میں کروں گا، یا جو مجھے سمجھ آیا میں کروں گا۔ اب دو رستے بن گئے، یہاں سے توحید کی داستان شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد ساری خلقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان سے عہد رس لیا، عہد رس لے کے کہا بس ٹھیک ہے تمہارا میرا تعلق قائم ہے، تم لوگ باری باری دنیا میں جاؤ، قیامت تک کا انتظار ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا، تم اپنے کام کرو، اور میں یہاں سے تم سب کو حساب کروں گا، اور پھر قیامت کے دن جو ہے نا اب ملاقات ہوگی۔ تو پھر وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ سے بچھڑ کے اس دنیا میں آ گئے، اور قیامت کے دن ہم نے جا کے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور تب تک کے لیے یہ دو راستے بن گئے ہیں، ایک رحمانی راستہ ہے اور ایک شیطانی راستہ ہے۔ اب کیوں شرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب گناہوں کی معافی، شرک کی معافی نہیں ہے؟ رحمانی راستے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کی سب مان کے آپ نے سیدھا 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 وہ راستہ جنت میں آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ شیطانی راستے کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ سے انکاری ہو کے، آپ باغی ہو کے، آپ اللہ کو نہیں مانتے اور آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں، اور اس راستے پہ چل کے اب آپ نے سیدھا کے سیدھا جا کے جہنم کے اندر ہی گرنا ہے۔ تو پوائنٹ بڑا سمپل ہے کہ توحید اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جا ہی جنت میں رہی ہے، اور توحید سے انکار اور شیطانی راستے پہ چلنا، اور یا اللہ کی مان رہے یا شیطان کی مان رہے، دیر از نو مڈل وے۔ یا کو یار میں کبھی کبھی دوپہر تک میں اللہ کی مانوں گا، شام سے رات تک میں شیطان کی مانوں گا، کیونکہ اس میں زیادہ صحیح رہتا ہوں میں شیطان کے ساتھ۔ یہ ایسا کچھ نہیں چلے گا، ہمیں پورا کا پورا دین میں داخل ہونا پڑتا ہے، پورا کا پورا اسلام میں۔ تو یہ توحید کی ایک مختصر سی داستان تھی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اتنی پرومیننٹ ہے، اتنی اس کی ویلیو ہے اسلام کے اندر کہ اس سے بغاوت نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی گناہ ہو جاتے ہیں، باقی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، پھر اللہ سے توبہ کر کے واپس اپنے راستے پہ، اپنے ٹریک پہ، اپنے کام پہ بندہ آ جاتا ہے۔ لیکن توحید سے جس نے بغاوت کی، اور جس نے اللہ کو ماننے میں یا اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں، وہ بے شک صفات میں ہو، بے شک ذات میں ہو، یا وہ بے شک جس مرضی طریقے سے ہو، اگر کسی نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اور توحید سے اپنے آپ کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو پھر وہ راستہ سیدھا سیدھا بغیر کسی ڈیویشن کے جا کے گرتا ہے جہنم کے اندر، اور توحید پہ چلنے والے سیدھا سیدھا جا کے جنت الفردوس کے اندر وہ راستہ کو لے کے جاتے ہیں۔ This is the importance of توحید. That's why we have to learn, we have to learn each and everything about توحید. Every nitty-gritty of توحید we have to learn. جس کے لیے کچھ بکس میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں، 3 بکس ہیں، اور وہ 3 بکس آپ انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے، اور ان 3 بکس کو آپ پڑھیں انیشلی، اور باقی تو قلم ختم ہو جائے، صحیح ختم ہو جائے، تو یہ تھوڑا سا توحید کی رونقیں، لائٹس، توحید نور ہے، توحید نور ہے، توحید آپ کو کبھی بجھنے نہیں دے گا، توحید آپ کو کبھی ڈھلنے نہیں دے گا، توحید آپ کو کبھی غروب نہیں ہونے دے گا، اور پوری زندگی بھی آپ کو جگمگاتا رکھے گا، پوری زندگی روشن پر نور رکھے گا، اور آخر میں جا کے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پہنچ جائیں گے، کہہ دیں گے کہ اللہ ہم توحید کے اوپر چلتے ہوئے ہم آگے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام سے یہ سارا کہانی اور یہ ساری داستان توحید کی شروع ہوئی تھی، ہم بالکل اس کو پکا پکڑے ہوئے واپس آپ کے سامنے آ کے اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، بغیر کسی ڈیویشن کے، بغیر کوئی اور راستہ لیے، بغیر شیطان کے پیچھے گئے ہوئے،
وہ مردود تھا، اس نے تب بھی آپ کا انکار کیا تھا، اب تک انکار کرتا ہے. ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے راستے پہ چلنے والے اس کے ساتھ، ہمارے راستے پہ چلنے والے آپ کے ساتھ. تو امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ایک پیغام جو ایک داستان ہے توحید کی، یہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی. اور امید ہے کہ اس کے بعد اور کچھ ہو نہ ہو، اس بیسک پرنسپل کو تو ہم پکڑ لیں کہ توحید ہے تو باقی پھر آگے پورا دین ہے. توحید نہیں ہے تو پھر کھیل کود ہے، پھر تماشا ہے، پھر آپ جیسے مرضی چاہیں اپنے دین کو مروڑیں تو روڑیں، اس کے اوپر جیسے مرضی عمل کریں، جو مرضی آپ اس کے ساتھ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی سلسلے میں جو بکس میں انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ 3 ہیں. 2 تو ایک ہی آتھر کی ہیں. توحید کی حقیقت جلد اول بائے مولانا مودودی، توحید کی حقیقت جلد دوم بائے مولانا مودودی، اور توحید کی آواز بائے دارالسلام. یہ تینوں کتابیں بہت جامع کتابیں ہیں، اسپیشلی دس ون، کیونکہ یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ مولانا مودودی کی تفہیم میں سے جتنی بھی آیات جو توحید سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کی تفصیل اور ترجمے کے ساتھ اس میں مینشنڈ ہیں. بہت ہی کنسائز ہیں اور یہ بہت ہی بریف سارے ٹاپکس کو کور کرنے والی سنگل بک. تو یہ مسٹ ریڈ ہے توحید کے ٹاپک پہ جو ہم نے سارا اس ویڈیو میں سمجھا ہے.